الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله أولياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور یہی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل ایمان 6 صفت اپنے اندر موجود کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ پھر اللہ ہی نے ان لوگوں کو بتایا کہ حقیقت میں یہی لوگ متقی، پرہیزگار، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہی حقیقت میں آگے جس طرح سے دنیا میں کامیاب ہے، اسی طرح سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب ذرا سورہ فاتحہ کے اندر چلیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت 2 طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ طبقہ جو اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، صراط مستقیم، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ تو اسی طبقے میں اللہ تعالیٰ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ کس لوگوں کا راستہ چاہیے؟ کہ کس لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر آپ کے انعامات کی بارش ہوئی، جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے ہیں، ان کی صفات یہاں موجود ہیں، جن کو میں نے بتایا کہ یہ 6 صفت یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اسی سے آگے والی ہے۔ تو اللہ نے انعمت علیہم، انعام فرمایا ان لوگوں پر، لیکن ایک گروہ آپ کے سامنے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچائیے جو گمراہ ہیں، جو آپ کے غضب میں نازل ہو چکے ہیں۔ تو لہذا اللہ کو تو دونوں پیش کرنے تھے۔ تو ابھی تک آپ حضرات کے سامنے جو یہاں پر ذکر چل رہا تھا وہ اہل ایمان کے تعلق سے ذکر چل رہا تھا، لیکن آج جو آپ حضرات کے سامنے ذکر چلے گا وہ کفر کے تعلق سے چلے گا۔ اب یہاں پر 15 سے 20 آیات، جس کے اندر 2 آیات کو کھلا کفر کا اعلان کیا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ ظاہر کیا ہے کہ آیا یہ ایمان چاہے آپ ان کے اوپر کتنی ہی محنت کرتے رہیے، کتنے ہی آپ ان کے اوپر راستے دعوتیں پیش کرتے رہیے، معجزات دکھا دیجیے، کچھ بھی کرتے رہیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس کو کہا کہ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ آپ ان کو ڈراتے رہیے، معجزات دکھاتے رہیے، کچھ بھی دکھاتے رہیے، لیکن کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دل پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ پھر کہا کہ نگاہوں پر بھی لگا دی، وہ دل پر بھی لگا دی اور کانوں پر بھی لگا دی، لہذا اب کہا ان کی نگاہوں پر بھی پردہ ڈال دیا، یہ حقیقت کو پہچانیں گے نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کفر سے لفظ دیا ہے
مفسرین نے کفر کی کچھ قسمیں لکھی ہیں۔ ایک کفر وجود ہوتا ہے، وہ کیا کہ انکار کرنے والا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں فرعونیت تھی نا، بادشاہ وقت جو تھا وہ فرعون تھا، وقت کا بادشاہ اس وقت فرعون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حقیقت میں حق پر ہے، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان نہیں لایا، انکار کرتا رہا۔ اور انکار کہاں تک لے گیا کہ انکار یہاں تک لے کر کے گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دریا کی طرف کو دوڑے تو وہ تو پار ہو گئے اور اس کو غرق۔ تو اسے کہتے ہیں کہ انسان کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ اپنی زبان سے کیا کرتا رہے؟ انکار کرتا رہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ کفر وجود۔ ایسے ہی ایک دوسرا کفر عناد۔ کفر عناد کیا ہے؟ کفر عناد یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش آپ کے چچا نے بھی، ابو طالب نے۔ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کون ہے؟ والد ہیں ابو طالب۔ ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اور وہ دیکھتے بھی ہیں، معجزات کو بھی سمجھتے تھے، اور ان کو یقین بھی تھا کہ نبی ہے، اور ان کو اس بات پر بھی تھا کہ ہاں حقیقت میں امین بھی ہے۔ بلکہ ایک سفر پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم روانہ تھے، چھوٹے تھے، تو چچا ابو طالب کے ساتھ تھے، تو ایک اہل کتاب نے جب دیکھا کہ ایک بادل کا سایہ مسلسل آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ آخر اس میں کون ایسا ہے، لہٰذا وہ اٹھائی تو مہر نبوت پیچھے ہے، دیکھی اور دیکھ کے پہچان گئے کہ وقت کے آنے والا نبی ہے۔ انہوں نے کہا آپ پیچھے لے جائیے انہیں، ورنہ آگے لوگ ان کی تلاش میں قتل کر دیں گے آیات میں۔ تو ابو طالب لے کر پیچھے واپس ہو گئے، اور یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مکہ کے اندر کوئی شخص حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے ساتھ۔ تو ساری چیزوں کا علم تھا انہیں، لیکن اس علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر دیا کہ آپ صرف میرے کانوں میں کہہ دیجیے، گواہی میں دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں ایمان لے کر آ گیا تو یہاں کی عورتیں جو پہلے نوحہ چلتا تھا، بیان بازی انتقال کے بعد میں عورتیں کرتی ہیں نا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑا اچھا کردار تھا، تو انہوں نے کہا کہ نوحے کے اندر عورتیں تو یہ کہیں گی کہ ابو طالب نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر مرنے کے ڈر سے محمد کے دین کو اختیار کیا۔ اس انا کی بنیاد پر وہ ایمان میں داخل ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کفر عناد۔ ایک ہے کفر نفاق۔ کفر نفاق کیا ہے؟ کفر نفاق یہ ہے کہ انسان نام سے بھی مسلمان ہوگا، نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش رچی جائے گی تو سب سے پہلے نظر آئے گا۔ مدینہ کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے چلے تو ایک قبیلہ خزرج تھا، اس کے اندر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت سے پہلے اس شخص کو مدینے کا سردار بنانے کے لیے طے کیا جا رہا تھا، لہذا اس کو طے کیا جائے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مدینہ کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لہذا ان کا یہ ذہن
اب جو خزرج کے اس قبیلے کے لڑکے کی طرف تھا، عبداللہ بن ابی کی طرف، تو وہاں سے ذہن ہٹا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگ گئے کہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی یہاں کی حکومت کریں گے اور آپ ہی کے قبضے میں سرداری دی جائے گی۔ اس ہجرت کو اس کی دال کھٹی ہو گئی، اس کو اب یہ محسوس ہونے لگا اب تو چلنے والی ہے ہی نہیں، اور اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر اب میں کوئی مشن بناتا ہوں تو لہٰذا وہ مشن ان کے خلاف نہیں، وہ میرے خلاف بن جائے گا۔ اس نے اپنی بچت کسی بات کو سمجھی کہ اسلام قبول کر لیا جائے ظاہری طور پر، لہذا اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہوتی تو یہ فوراً سے پہلے ان کے خلاف کھڑا ہوا نظر آتا، مسلمانوں کے خلاف، بلکہ یہاں تک کہ بات آئی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد نبوی سے ہٹ کر ایک مسجد ضرار کے نام سے ایک مسجد بنائی تاکہ وہاں مسلمانوں کے خلاف سازش رچی جا سکے۔ حالانکہ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اور آپ کے صفوں میں نماز پڑھتے تھے، جماعت میں شریک بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے، لیکن یہ شخص کیا تھا؟ منافق تھا، اور اس نے کیا کرا کہ غزوہ احد کے درمیان اسی شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف سازشیں رچ رہا، تو اسے کیا کہیں گے؟ کفر نفاق، اور یہ آج ہمارے یہاں بھی عام ہے کہ انسان مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاک ڈاؤن کے اندر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جو شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہو اس کی مخبری کرنے والا کون تھا؟ کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے۔ کہ اگر کسی مسجد کے اندر جا کر 10 نمازی کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں فوراً سے پہلے فون کر دیا پولیس کہ کیا فون کیا کہ جی فلاں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا زنا کر رہے تھے وہاں پر، چوریاں کر رہے تھے وہاں پر؟ نہیں، تو پھر کیا کر رہے تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر یہ کون ہے کہ ظاہری مسلمان ہے باطنی مسلمان؟ تو ہمارے درمیان بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں اندر سے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ آج جا کر دیکھ لیجیے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، کیا حالات ہوئے پڑے ہیں جو نامی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، تمام چیزوں سے مسلمان ہیں لیکن دل کے اعتبار سے مسلمان زہر اگل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ کفر نفاق۔ اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ نفاق کے معنی آتے ہیں سرنگ کے، سرنگ کے، اور سرنگ کیسی کہ وہ سرنگ ایسی کہ جب کسی انسان کو یہ ڈر، جیسے اسرائیل ہے وہاں بنکر بنتے ہیں کہ جب اوپر سے کہیں سے بمباریاں شروع ہوتی ہیں نا تو فوراً سے پہلے اپنے گھروں میں نہیں، زمین میں گھس جاتے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں سرنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق سے کہ جب انسان کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈوٹ لگ جاتی ہے سیاہ، جیسے وائٹ کپڑا ہے، اب اس وائٹ کپڑے پہ کوئی کالا دھبا لگ جائے تو سارا سفید کپڑا نہیں نظر آئے گا، وہ کالا دھبا نظر آئے گا۔ کہتے ایسے ہی دل ہے، اس دل کے اوپر انسان کے مسلسل ایک گناہ کیا، ایک گناہ کرنے کے بعد وہ دل وہاں سے سیاہ ہو گیا، ایک ڈوٹ لگ گیا، پھر دوسرا گناہ کیا، پھر تیسرا گناہ کیا، کہا کہ مسلسل اسی طرح سے اس کے دل پر وہ مہر لگتی رہے گی، پھر سیاہ ہو جائے گا، اور جب سیاہ ہو جائے گا تو اب یہ جھوٹ بولے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا، گالیاں دے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا، کسی کی غیبت کرے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا، اس کے اوپر ظلم کرے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزوں نے اس کے اوپر کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ ڈالا۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ کفر نفاق۔ اور ایک کفر جو بتایا، ایک کفر بتایا کفر تحویل، کہ شریعت کو اپنے حساب سے نکال دینا، جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں، رسم الرواج ہو رہے ہیں، وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلنی ہوتی ہے،
تو تھوڑا دنیا کا بھی معاملہ دیکھنا ہوتا ہے. کہا کہ کیا ہے کہ یہ کفر تعویل ہے. کفر تعویل ہے کہ یہ اپنی تعویلات نکال رہا ہے، جس میں اس کا فائدہ ہے اسے اختیار کر لیتا ہے اور جس میں نقصان ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں چلے. تو اسی کو قرآن نے کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. حقیقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگائی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. میں نے بھی بتایا کفر نفاق کہ وہ حالانکہ دیکھنے میں ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن باطنی طور پر کیا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن. اسی کو قرآن نے کہا. پھر کیا کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. لہذا ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لگا دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. اور ان کا اختیار ان کا طے ہو چکا ہے کہ آپ ان کو کتنی ہی دعوت. یہاں جو سواء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ برابر، آپ کتنی ہی برابر ان کو دعوت دیتے رہیے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ پوری دنیا اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اور ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس مریض جائے اور 100 مریض آئے یا 10 مریض آئے تو ہر ڈاکٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام کے تمام مریض کیا پا جائے؟ شفا پا جائے، یہیں سے اچھے ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے ان میں سے 10 میں سے 2-4 ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر چینج کرنا پڑتا. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں اتنی ہی شفا لکھی. 7 لوگوں کو شفا ملنی تھی، وہ مل گئی، لیکن 3 کو یہاں سے نہیں ملنی. لہذا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سوچ اور شوق یہ تھا کہ پوری دنیا کیا ہو جائے؟ اسلام میں داخل ہو جائے. لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے کہ کس کو ایمان میں داخل کرنا ہے، کس کو ایمان میں داخل نہیں کرنا ہے. تو اسی کو فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں اور چاہے آپ ان کو بار بار ڈراتے رہیے مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی. مہر کس بات پہ؟ ان کے دل پر بھی لگا دی، ان کے کانوں پر بھی لگا دی. اب یہ دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا اس آیت سے اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہمارے سامنے بار بار احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا رہتا ہے کہ نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو، قبر میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ بدتمیزیاں مت کرو، کسی کو گالیاں مت دو، کسی کا مال مت مارو، اور اللہ کی طرف ایمان و یقین رکھو، اللہ کی ذات سے اپنا یقین جوڑو، جھوٹ مت بولو، بدنگاہی مت کرو، بدتمیزیاں مت کرو. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جھوٹ کے بولے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، گالیاں بغیر. اب تو عادت بعض لوگوں کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ گالی بک دیتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں. اس سے کہیں کہ یار گالی کیوں بک رہا ہے تو وہ کہتا ہے گالی دیتی میں. وجہ کیا ہے کہ ان کی عادت بن گئی، اور جو چیز عادت میں شمار ہو جائے اس کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہوں گے لیکن وہ ظاہری طور پر تو ہوں گے مسلمان، یا وہ چاہیں گے مسلمان ہونا. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حالانکہ ان کو حقیقت کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے اور حقیقت دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تاریخ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہر چیز کی جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل کرتے رہتے ہیں مسلسل، جو جا کر کے کھوجیں کرتے رہتے ہیں، کبھی قرآن پہ تحقیق کرتے ہیں، کبھی اسلام پر تحقیق کرتے ہیں. جب وہ اپنا آخری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی حقیقت میں جو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، حقیقت میں وہی سچ ہے. اور پھر ان کی پوری فیملیاں ایمان لاتی ہیں، اسلام لاتی ہیں. لیکن جو لوگ حقیقت میں ہی ان کو بات معلوم ہے کہ قرآن حق ہے، سب کچھ حق ہے، لیکن لانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت اور ان کے رویے، ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہی تو اہل کفار کا حال تھا. اب کوئی کہیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ پہلے ہی لے کر رکھا تھا
لہٰذا پھر اسلام کی دعوت کیا اور کفر کی دعوت کیا کہ نہیں، محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں ہدایت کی 3 قسمیں بتائیے، اس میں سے پہلی قسم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے خود سے طلب ہے۔ اگر اس کو خود سے طلب ہے، جستجو ہے، تو لہذا وہ کامیابی پائے۔ محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جا کر جو لوگ بیٹھتے تھے وہ اپنے دل کے اندر طلب بھی رکھتے تھے، تو اس طلب کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور یہی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہم لک الحمد، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک ومنی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی لیقضی لی فی حاجتی ہذه، اللہم فشفع فی، اللہم فشفع فی، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ، علم لدنی، علم نافع، علم صالح عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر وبائی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی اطاعت و فرما بردار بندوں میں شمار فرما دیجیے، صالحین بندوں میں شمار فرما دیجیے، یا اللہ جو کاروباری حالات سے پریشان حال ہے، اللہ ان کی کاروباری حالات کو درست فرما دیجیے، برکتیں نازل فرما دیجیے، خیر برکتیں نازل فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان و شان عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔